دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ وقت کو ابھی ہو جی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ جو میں سوال کر رہا ہوں نا حضرت آپ سے، ہاں بتائیں کیا یا تو اس سوال ہے؟ کا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قتل کیوں ہوا تھا؟ شہادت ہوئی تھی ان کی، قتل نہیں ہوا۔ جی 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 شہادت ہوئی، جی 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 کیوں ہوا تھا مطلب؟ جی کیوں، کیا کارن تھا بلوائیوں کا اکٹھا ہونا، اس کی پیچھے وجہ کیا تھی؟ کچھ اختلافات مسلمانوں میں پھیل گئے تھے، جیسے بہت سارے اختلافات تھے۔ ایک دو سے بتائیں۔ نہیں اس کی ضرورت کیا پیش آ رہی؟ پیش یہ آ رہی ہے حضرت کہ جو مخالفین کے اعتراض ہے نا، جس طرح وہ لوگوں کے دماغوں کو وہ کرتے ہیں، کیا فرق کرتے ہیں کہ کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں ایسے گورنر بنا دیے تھے جو ان کے خاندان کے تھے، ٹھیک ہے سر، رسول اور خدا وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ حدیث سیاہ ستہ میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ عثمان نے 2 مرتبہ جنت خرید لی۔ جی سرکار نے فرمایا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جی سرکار نے ان کی شان میں ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب عثمان کو دے دیتا۔ بالکل سر، وہ ہر ہو گئی؟ چیز اب مانتے سنیں ہیں۔ پہلے جی پوری سنیے۔ ہاں ہاں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا، روحما بینہم، جی 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 نہیں اپنا ہاتھ فرمایا بیت رضوان کے موقع پر، ید اللہ فوق ایدیہم، جی 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 رسول اللہ نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ محبوب تیرا ہاتھ نہیں ہے میرا ہاتھ ہے۔ جی جی تو عثمان غنی کی شان اتنی افضل و اعلیٰ ہے۔ دوسری بات عثمان غنی کے تعلق سے نہیں بلکہ تمام صحابہ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ، سورہ حدید کی آیت نمبر 10، یعنی ہم نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا، جی 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 اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے فوراً بعد فرمایا، سورہ حدید میں ہی فرمایا کہ واللہ بما تعملون خبیر، اور ہم جانتے ہیں آگے یہ کیا کرنے والے ہیں۔ جی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ آگے یہ کیا کریں گے، لیکن پھر بھی ان سب سے جنت کا وعدہ اللہ نے فرما دیا۔ جی اب بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جنتی کہے جی اور جس سے جنت کا وعدہ کرے، جی اور آگے یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں یہ بھی اللہ جانے، اللہ جانتا ہی ہے، اور پھر بھی وعدہ کر لے کہ نہیں وہ جنتی ہیں، جی تو ان کے کسی قول یا کسی فعل پر اعتراض کرنے کا حق کس کو ہے؟ یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء کے بعد کیا تم عثمان غنی کو معصوم مانتے ہو؟ کیا نہیں مانتے، غلطی ہو سکتی ہے نا؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے انبیاء مروان اکرام بن علیہ حکم کو بلا کر کے، السلام اور فرشتان اعظام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم عثمان غنی کو مانتے ہیں جس طرح مطلب ماننے کا حق ہے، لیکن طرح؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو غلطی عثمان غنی سے ہوئی ہے وہ ان سے غلطی ہوئی ہے، جیسے مروان بن حکم کو بلا کر کے اپنا سیکریٹری رکھ لینا۔ تو انہوں نے یہ بھی تو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں باہر کیا تھا، یہ مجھے معلوم ہے اس لیے میں نے جو ہے تو واپس بلا لیا۔ نہیں بات یہ ہے نا، جب ان کی غلطی پر رسول اللہ نے پکڑ نہیں فرمائی، ان کی غلطی پر اللہ نے پکڑ نہیں فرمائی، تو آپ کون ہیں جو ان کی غلطیاں ڈھونڈنے نکلے ہیں؟ سوال یہ بھی تو ہے۔ وہ سب ہے لیکن سامنے والے کو سیٹسفائی وہ نہیں، جو ہم سے بحث کر رہا نا کیا وہ بحث کرے گا؟ کے لیے نہیں ارے کر رہا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ نہیں جنتی ہے وہ، ہاں بالکل وعدہ کیا ہے، جب اللہ نے جنتی کہہ دیا تو آپ غلطیاں پکڑ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ یہ مطلب جو ان کی غلطیاں ہیں وہ غلطیاں بھی کہنی چاہیے کہ ہاں نہیں یہ ان تم سے غلطی غلطیاں ہوئی۔ ثابت مطلب پکڑ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو وہ بتاؤ۔ ہوں سوال یہ ہے نا کہ بھائی ایک آدمی جنتی ہے اور اللہ نے اس سے جنت کا وعدہ کر لیا، جی تو اس کی شان تو بڑی افضل و اعلیٰ ہو گئی، تو اب تو وہ تو جنتی ہو گیا، تو جنتیوں پر کون بھونکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب ان کے چاروں طرف بلوائی اکٹھا ہوئے تو مولا کائنات نہیں گئے وہاں تک، بھلے چاہے انہوں نے حضرت حسنان کریمان کو بھیج دیا وہاں پر حفاظت کے، لیکن خود نہیں گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ان سے غلطی ہو رکھی ہے۔ حسنین کریمین کو کیوں بھیجا انہوں نے؟ غلط بات کی حمایت کے لیے، معاذ اللہ، جنتی جوانوں کے سردار کو۔ ہاں حضرت یہ
अब उनके सवाल का जवाब ये होना चाहिए, इसीलिए तो हजरत मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी बैटरी वो हो जा। जी जी, नहीं नहीं, सुनिए आप। जी अब वो कह रहे हैं कि वो खुद नहीं गए और हजरत हसनैन करीमैन को भेजा, हजरत हसनैन करीमैन को भेजा। जी तो आप उनसे सवाल कीजिए कि मतलब हजरत हसनैन करीमैन को, जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, उनको हजरत अली ने एक गलत आदमी की पहरेदारी के लिए भेज दिया, जिससे गलती हो गई थी माज़अल्लाह। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर यह हुक्म नहीं आएगा कि कुरान मुकद्दस फरमाता है तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल-उद्वान। कुरान मुकद्दस फरमाता है नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो और बुराई पर हरगिज किसी की मदद ना करो। तो एक बुरा आदमी माज़अल्लाह जिससे गलती हो चुकी थी, उस गलती की बुनियाद पर उसको घेरा गया था तुम्हारे कहने के मुताबिक, तो उस बुरे आदमी को, उस गलत आदमी की हिमायत के लिए हजरत मौलाए कायनात ने अपने बेटों को भेज दिया। तो मौलाए कायनात की ये गलती हुई माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम जैसा कोई खारजी उठेगा फिर वो कहेगा हम अली को उतना ही मानते जितना मानने का हुक्म अली ने ये गलती करी, तब क्या कहोगे? जी 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 हाँ जी हाँ हाँ, वो तो बात है बिल्कुल ना, मौला अली से ये गलती हुई माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, वो बोलेगा क्योंकि वो खारजी होगा। जब वो खारजी होगा तो वो बोलेगा। जैसे तुम लोग राफजियत की तरफ जा रहे हो इसलिए उस्मान गनी पर बोल रहे हो, तुमको सोचना चाहिए एक ऐसा शख्स जिससे गलती हो सकती है। रसूलुल्लाह तो आगे तक जानते हैं, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, फिर भी रसूलुल्लाह फरमा रहे कि मेरी 40 बेटियां होती तो उस्मान को दे देता। तो मतलब रसूलुल्लाह को मालूम था कि गलती करेगा, फिर भी मतलब जो तो गलत आदमी को दे दिया बेटियां। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चलिए एक चीज और भी इससे कि यार हम ऐसे आदमी को अपनी बेटी हरगिज नहीं देते जिसके बारे में हमको ये मालूम पड़ जाए कि आगे जाकर ये कोई गलत काम करेगा। हाँ, और हमारे साथ गद्दारी कर सकता है। जी जी तो जी। हम ऐसे आदमी को मतलब लड़की नहीं देते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको आगे का सब मालूम है, उसके बावजूद उन्होंने एक लड़की तो दी, दूसरी तो दी, और उसके बाद ये भी फरमा दिया कि अगर 40 होगी तो वो भी दे दूंगा। जी 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 जी। तो मतलब ये अक्लमंदी है, ये बेवकूफी है। सबसे पहली बात तो ये है कि बड़ों पर एतराज नहीं किया जाता। ये हकीकत बात। हाँ, सबसे बड़ी अगरचे तो उनको बदतमीजी नहीं है। अगरचे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, उनके मामलात अल्लाह की बारगाह में अगरचे उनसे कोई गलती हो भी गई हो, वो मासूम अनिल खता नहीं है अहले सुन्नत के नजदीक, लेकिन महफूज अनिल खता है वो। ये हकीकत बात, हक बात है। तो महफूज अनिल खता है, तो कोई अपने बड़ों पर इस तरह एतराज नहीं कर रहा। दूसरी बात ये कि अगर इनकी अम्मा से गलती हो जाए या इनके अब्बा से गलती हो जाए तो एक बरसरे मेंबर लोगों को मतलब बयान करेंगे कि उस गलती को छुपाएंगे, क्या करेंगे? जी जी जी। अगर वो गलती इनकी नजर में गलती हो, हकीकत में उनके माँ बाप ने गलती नहीं की थी लेकिन इनकी नजर में वो गलती है, तब भी ये लोगों में बयान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की अजमत इनके दिलों के अंदर रासिख है, बैठी हुई है। जी 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 जी। तो उस अजमत की बुनियाद पर ये लोगों में बयान नहीं करेंगे। ये कैसे मुसलमान हैं जो कुरान मुकद्दस जिसकी शान का खुतबा पढ़े, हदीस जिसकी शान बयान करे, और उसके बारे में मतलब कहते हैं कि गलती हो गई माज़अल्लाह उनसे, और हम उनको ऐसे ही मानेंगे जैसा कि मानने का हुक्म है। तो मानने का हुक्म तो ऐसा है उनको कि मौला अली से भी अफजल मानने का हुक्म है उनको। तो वैसे मानो, कैसा मानने का हुक्म है? अच्छा, उस्मान गनी की इस बात को तुम लेकर के कह रहे हो कि माज़अल्लाह उन्होंने ऐसा किया और ये गलती, ला हौला वला कुव्वता, हम तो गलती के लफ्ज उनकी तरफ करेंगे ही नहीं। हम तो गौसे आजम की तरफ गलती के लफ्ज ही नहीं करते, हम तो ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ गलती का लफ्ज ही नहीं करते हैं, अदबन नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते। वो तो फिर तो सहाबी रसूल है, और सहाबी रसूल भी वो कि खुलफाए राशिदीन में खलीफा राशिद तीसरे खलीफा, और वो भी कोई मामूली बात नहीं, वो खलीफा के अल्लाह अकबर जिनकी शान में मतलब पता नहीं कितनी हदीसें मौजूद हैं और आयतें मौजूद हैं, ऐसे खलीफा जी, उनके बारे में हम ये कहें तो गलती हो गई? नहीं, गलती नहीं हुई थी उनसे। हम ये नहीं कहते गलती हुई थी, ना अहले सुन्नत के किसी शख्स ने, किसी फर्द ने ये कहा कभी भी कि उनसे गलती नहीं हुई थी। वो जो लोग उनके ऊपर हमलावर हुए थे, उन लोगों को गलत फहमी हुई थी जी। और वो चाहते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वो खलीफा वक्त थे, वो मदीना मुनव्वरा में दारुल खिलाफा में मौजूद थे। अगर वो चाहते ना तो एक इशारा करते और थोड़ी देर के अंदर उस सारे बलवाइयों को जहन्नम में वो मतलब जो तो जमीन दोस्त कर देते। लफ्ज़ जहन्नम नहीं बोलूंगा मैं, अस्तगफिरुल्लाह, जमीन दोस्त कर देते। लेकिन क्यों नहीं किया उन्होंने? क्या हुक्म है उन बलवाइयों का? उन बलवाइयों पर यही हुक्म है कि बलवाई है उनमें कुछ लोग इब्ने सबा की औलादे थे जिन्होंने मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए, मुसलमानों में इंतशार पैदा करने के लिए कुछ ऐसी बातें फैलाई जिसकी वजह से मुसलमानों में आपसी इख्तिलाफात पैदा हो गए। लेकिन बाज उनमें सहाबा इकराम थे, बाज आम लोग थे, लेकिन उनमें बलवाई कोई भी ऐसा नहीं था जो सहाबा इकराम में मौजूद हो। वो इस तरह के लोग उनमें शामिल हो चुके थे और बातें जब फैलाई जाती तो बहुत सारी बातें लोगों में गर्दिश कर जाती है।
تو بہرحال ہم احتیاط کریں گے کہ ان پر حکم کفر نہیں لگائیں گے، حکم گمراہی نہیں بولیں گے، نہ ہمارے علماء نے کہا ہے نہ بولیں گے ہم، ان بلوائیوں پر بھی؟ ہاں ہم نہیں بولیں گے۔ اچھا اچھا، اور دوسری بات حضرت یہ کہ جب میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا جی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا تھا کہ ان کا اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، ہاں بلکہ ہاں جی، اور وہ تو میں تو وصال بول رہا ہوں، وہ فوت بولتے ہیں، مر گئے بولتے ہیں، جی اور ہاں لیکن جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو بے کبھی شک موت نہیں آئے گی۔ اس بے خطبے شک کا مطلب کیا ہے؟ حق بات ہے، نہیں تو اس میں کیا حرج ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ رسول کچھ اللہ صلی لوگ اللہ تھے علیہ وسلم کا ایسے وصال جو ہو گیا حضور کی عبادت کرتے تھے، ہے۔ کچھ لوگ وہاں موجود تھے ایسے جو حضور کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ نہیں، اس کا معنی یہ نہیں تھا، اصل میں یہ تھا کہ صدمہ اس قدر زبردست تھا کہ لوگ حیران و پریشان تھے، لوگوں کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو سکتا ہے۔ اس اچھا طرح ان کا ایک جو بھائی جیسے بہت زیادہ کسی سے محبت ہو یا جس کو بہت زیادہ آدمی پاورفل آنکھوں سے دیکھتا ہو، تو وہ جی یہ ساری چیزیں جب دیکھنے کے بعد میں اچانک اس کا انتقال ہو جائے یا وہ دنیا چھوڑ جائے تو یقین نہیں ہوتا تھوڑی دیر کے لیے، تو صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی یقین نہیں ہو پا رہا تھا اس چیز کا، سمجھ میں آئی بات؟ جی، تو اس تو لفظ کی جگہ اور بھی کچھ بول سکتے تھے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، یہ عبادت کا لفظ کیا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا، ہوں ان سے مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے وہاں نہیں 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 نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ وہ جی محمد کی عبادت کرتا تھا سے مراد یہ نہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے تم لوگوں میں سے کوئی ایسا کرتا ہو معاذ اللہ، حالانکہ نہیں کرتا تھا، بعض اوقات ہم لوگ بھی اس طرح کے جملے بولتے کہ اگر تو ایسا کرتا، اگر تو ایسا کرتا، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ کرتا ہی تھا، اس طرح اچھا کے بہت سارے جملے ہوتے ہیں، تو یہ جی سمجھانے کے لیے تھا کہ رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا رب ہے وہ حی و قیوم ہے، اور ہم جی حی و قیوم کی عبادت کرتے ہیں، سمجھانے کے جی، لیے تھی وہ جملے۔ ان اس کا سے نہ مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی کمی ہے اور نہ صحابہ کرام کے تعلق سے اس طرح کی کوئی بات تھی، یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ آپ مان لو کہ موت آنا ہے اور سب کو آنا ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہی کیوں نہ ہو، موت تو ان کو بھی آنا ہے۔ ہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا حضرت، جو یہ کالے پیلے پیر ہیں، ہاں یہ تو اپنے پیر کو بھی مان لیتے کہ بھائی نماز میں بھی تصور یہ ہے کہ میرا پیر سامنے ہے، ہوں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جس تصور سے ہم شیخ کے تصور پہ عبادت کرنا کیسا ہے، اور شیخ کے تصور پہ ہم عبادت کرتے ہیں، تو کچھ صحابی ایسے تھے جسے صحابہ صفہ کہتے ہیں، وہ حضور کے تصور پہ عبادت کرتے تھے، ہاں، تو ان کے لیے تصور میں تو کر سکتا ہے نا، اس میں کیا ہے، عبادت تصور لے کر کے کر سکتا ہے، محبت لے کر کے، اس میں کیا ہے، اپنے پیر کی محبت، جو سچا پیر ہو اس کی وہ محبت لے نماز بھی کر پڑھ کے۔ رہا ہو تب، ہاں جی، جو وقت نماز پڑھ رہا ہو تب، میں نے سچا پیر پہلے ہی کہا نا۔ نہیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر میں ہوں، میں ہاں سرکار تاج الشریعہ سے بیعت ہوں، ہاں اور میں بھی سچا ہوں، میرا پیر بھی سچا ہے، ہاں، تو میں اگر تصور لوں عبادت میں تو کیسے لوں؟ یہ کہ مطلب جو ہے تو اتباع شریعت کا مزاج بنے، تصور کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مطلب اتباع شریعت کا، میرے پیر نے جس طرح اتباع شریعت کی ہے اس طرح میں بھی اتباع شریعت کروں گا، یہ تصور ہوگا، اور کیا ہوگا؟ وہ تو اس تصور وہ کے تو قرآن مقدس میں ہے، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ تو قرآن میں ہے کہ مطلب جو ہے تو جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کے راستے پر چلو، تو جب ان کے راستے پر چلنے کا حکم دو گے تو تصور نہیں کرو گے ان کا کس کس پر انعام ہوا، جی تو یہ تو تصور کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو وہابیوں کو ہم وہابیوں کو جواب دیتے ہیں ہم لوگ کہ تصور کیسے بول رہے ہو تم کہ حضور کا تصور نہیں لا سکتے، ہم تو لائیں گے کہ ان کے تصور کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، کہ جتنوں پر انعام ہوا۔ تصور سے مراد حضرت یہ ہے کہ میرا پیر سامنے ہے اور میں اپنے پیر کو سجدہ کر رہا ہوں، معاذ اللہ، اگر اس طرح کا کوئی مراد ہو اور سجدہ مطلب اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو کرنے کی نیت ہو، تب تو وہ کفر ہو جائے گا۔ یہ ہے نا، نہیں ذات تو وہ بولے کہ میرے پیر کے اندر ہی مطلب یہ چیز مطلب تو وہ شرک ہے، پھر یہ تو یہ شرک ہے، یہ الگ چیز ہے۔ وہ اس تصور کی بات کرتے ہیں کہ اسی تصور کو لے کے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نہیں نے نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، جہالت ہے یہ تو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حی و قیوم کو ہم مانتے ہیں، اور بھی فرقہ موجود ہے حضرت یہاں پر، ہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں جو حی و قیوم ہے، اس کو مانتے ہیں، جو کبھی مرنے والا نہیں، کبھی اس کو موت نہیں آنے والی، ہم اس کو مانتے ہیں خدا، اور جس کو موت آ جائے وہ خدا نہیں ہے، وہ رسول ہو سکتا ہے، وہ ولی ہو سکتا ہے، غوث ہو سکتا ہے، قطب ہو سکتا ہے، ابدال ہو سکتا ہے، صحابی ہو سکتا ہے، لیکن خدا نہیں ہو سکتا، یہی تو تصور الہ ہے ہمارے یہاں پر۔ جی 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 حضرت،
یہ جو ان کا ماننا ہے نا، وہ تو یہ کہہ رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا تھا وہ بانا مانا بمانا یہ لوگ ممبر پر بیان کر دے اور پھر پبلک کو سیٹسفائی کر دے اس خطبے سے کہ کیا کہا تھا. مانا بیان کر دیں گے، اس سے کیا دقت ہے؟ اب پھر پبلک سمجھنے کی نہیں کہ یار عبادت ہے، اس کا مطلب بھائی لفظ جب یہ آیا نا کہ کچھ لوگ ہوں گے موجود اس طرح کرنے نہیں والے. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی موجود نہیں تھا. یہ تو مطلب جو ہے تو ایک اس کے اعتبار سے جملے بولے جاتے ہیں. بہت سارے جملے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر یہ اس طرح، تو بہت سارے جملے بولے جاتے ہیں. اس کا معنی یہ تھوڑی کہ آدمی کرتا ہی ہے. جی 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 اگر تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو ایسا کر کے بتاؤ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے. جی 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 جی. ہاں؟ ہاں ہاں. اگر ماں کا دودھ پیا ہو تو یہ کر کے اگر دکھاؤ. ماں کا دودھ پیا دے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ماں کا دودھ نہیں پیا اس نے. مطلب عجیب کچھ بھی بات. جب میرے آقا رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور 36 گھنٹے جنازہ رکھا رہا آپ کا جنازہ مبارک، تو مطلب یہ تھا کہ اہل بیت اطہار یہ ان کا اعتراض ہے جو یہ بولتے ہیں کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مطلب برا حال تھا حضور کی اس میں. تو اب جب دیکھا کہ اور صحابی کا تو پتہ نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر ہوئے تو اپنے اس میں لگ گئے چکر میں خلافت کس پہ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو حضرت ابوبکر تو انہوں نے اہل بیت نے مل کر کے جو ہے اور کچھ صحابیوں نے مل کر کے آپ کو مدفن کر دیا. کس نے دفن کیا؟ اور بھی جو صحابی تھے تمام صحابہ کرام نے نماز، جتنے موجود تھے سب نے نماز پڑھی ہے. حضرت ابوبکر نے سب سے لاسٹ میں نماز پڑھی. ہاں یہی تو ہے نا. تو اہل ان کا سنت کا یہ ہے. ہاں ہاں. اب ان کا یہ ہے کہ وہ لوگ کہ حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرما رکھا تھا کہ جب میرا علی مٹی کے گھوڑے پر سوار ہو، کانٹ کی تلوار ہاتھ میں ہو، تب میرے علی کے غضب سے بچنا. یہ ایسا ہے حضرت سنگھ کیا ہے کہ جب میرا علی مٹی کے گھوڑے پر سوار ہو، یعنی کہ آپ کو خبر کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے نا پیارے سے کر کے. وہ کچھ صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مطلب ہم کرتے ہیں مدفن اور ہم اپنے حساب سے ان کا وہ کرتے ہیں، اب تم نے ہم سے بغیر پوچھے کیوں مدفن کر دیا؟ ان کو ہم نکال کے اپنے حساب سے. کہاں سے؟ مطلب یہ تو جھوٹی بات ہے. یہ تو کس نے بول دیا؟ کہاں لکھا ہے یہ تو بس وہی اپنی تاریخ کی کتابیں لاتے ہوں گے اٹھا کر کے. تاریخ کی کتابیں تھوڑی نہ لائی جائے گی. اہل سنت کا موقف کیا ہے وہ بتائیے نا. ہم ان کو یہ بولتے ہیں کہ یہ چیزیں جو تم سامنے کر رہے ہو نا، آپ کتاب پہ لاؤ اور وہ چیزیں سامنے آپ بیٹھ کے بات کرو. 36 گھنٹے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک رکھی گئی، ان کا کہنا جو ہے 36 گھنٹے رکھی گئی، تو 36 گھنٹے جب رکھی گئی تو اہل بیت اطہار کو کیا یہ حکم معلوم نہیں تھا کہ جلدی سے سپرد خاک کرنا چاہیے؟ تو اہل بیت اطہار نے کیوں نہیں کیا یہ کام 36 گھنٹوں تک کے؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے، لوگ دور دراز سے آ رہے تھے. جی دور دراز سے لوگ آ رہے تھے، خبر بھی دینی تھی. کہیں اس ٹائم پیجر موبائل یہ ٹیلی فون کا زمانہ تو نہیں تھا کہ فون کرتے کرتے کہیں گھڑ سوار دوڑا رکھے تھے. کہاں لکھا یہ سب باتیں جو آپ اعتراض کر رہے ہو؟ اعتراض تو آپ صحابہ پر کر رہے تھے. اب جب اہل بیت کی بات آئی تو آپ اس طرح بول رہے ہو. تو کہاں لکھا ہے یہ کہ لوگوں کا انتظار کیا جائے؟ کہاں لکھا ہے یہ کہ لوگ آ رہے تھے، مل رہے تھے اس لیے روکا رکھا؟ کہاں لکھا ہے؟ ایسے تو کئی صحابہ بعد میں آئے ہیں، بے شمار صحابہ، ان کے لیے کیوں نہیں روکا؟ اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر قیامت تک رسول اللہ کو ایسے ہی رکھا جاتا تو بھی حضور کچھ نہیں، حضور کی جسم مبارک میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا. جیسے میرے آقا تھے ویسے ہی رہتے. جی جی. تو وہ 36 گھنٹے رکھنے سے کیا فرق پڑنے والا ہے ہم کو؟ لیکن اگر رکھا تھا، تمہارا اعتراض یہ ہے کہ صحابہ کرام نے تدفین نہیں کی 36 گھنٹے تک، تو ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کیا کر رہے تھے؟ اہل بیت اطہار کا کام تھا تدفین کرنا، کیونکہ گھر والوں کا کام ہوتا ہے سب. تو وہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ کیوں رکے ہوئے تھے؟ جی جی جی. قبیلہ بنی ثقیفہ کے اندر اگر تمام صحابہ چلے گئے تھے تمہاری کہنے کے مطابق، اور وہاں جا کر ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی تھی، تو ابوبکر صدیق کی بیعت تو ایک دن میں ہو گئی تھی، پھر 36 گھنٹے رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اہل بیت اطہار کیا کر رہے تھے؟ تو اعتراض جب تم صحابہ پر اٹھاؤ گے تو تمہارا اعتراض اہل بیت اطہار پر جائے گا، یہ حقیقت بات ہے حضرت. ادھر چلا جائے گا. تب اس کا کیا جواب لاؤ گے؟ جی جی. مولا علی کیا کر رہے تھے؟ جی جی. حضور کا جب وصال ہوا تو حضور نے اپنے وصال سے پہلے ارشاد فرمایا میں تم میں 2 باہری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ان دونوں کا وصال سے بہت پہلے. جی ہاں تو آپ نے فرمایا تھا. لیکن جب حضور کا وصال ہوا سب سے پہلے انہوں نے اہل بیت کو چھوڑا. کس لیے چھوڑا؟ کہ 6 مہینے تک حضرت علی کرم وجہ کریم، اور یہ کتابوں کے اندر بھی ہے، سنی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ 6 مہینے تک آپ اس میں وہ نہیں ہوئے. کیا رہے کہ 6 مہینے تک آپ کو پوچھا نہیں گیا خلافت کے معاملے میں؟ کیوں نہیں پوچھا گیا؟ سب سے پہلے ناراض کس بات پر تھے حضرت علی؟ یہ بھی بتاؤ.
6 महीने तक के बैत नहीं की, तो उसी क्या वक्त में हजरत मौला अली उस बैत से राजी नहीं थे? उसी वक्त में कुछ लोगों ने हजरत अली के हाथ से बैत भी तो कर ली थी ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हजरत 6 अली महीने ने क्यों 6 नहीं महीने पूछे गए? बैत नहीं की, इनका कहना यह है बैत नहीं की, ठीक है। ना पूछे गए। अरे भाई हम पूछते हैं, बैत नहीं की ना 6 महीने बाद बैत कर ली ना हजरत अली ने। वो उस बात को मानते हैं कि 6 महीने बाद बात कर ली और फिर बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथ भी रहे, तो जब लेकिन हजरत कर अबू ली, बकर जब सिद्दीक़ उन्होंने मसला खत्म कर लिया, तो आप और हम कौन होते हैं उस मसले को उठाने वाले? ये तो है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 6 महीने तक सबसे पहले क्यों छोड़ डाउन को, जी क्यों छोड़ दे उनको 6 महीने तक, जब ये छोड़ा बात कहाँ अहले है? बैत छोड़ने का का सबूत छोड़ना, दीजिए। कुरान और अहले बैत। नहीं नहीं, छोड़ने का सबूत दीजिए कि छोड़ा है, कहाँ छोड़ा है वो 6 दीजिए महीने तक सबूत। ना पूछना, है तो ये सबूत क्या नहीं है, ये क्या? सबूत नहीं है हजरत। क्या 6 महीने तक ना पूछना और 6 महीने हजरत तक ना मौला सामने अली जो 6 चाहे महीने जो तक बात मतलब जो है करें। तो बैत नहीं की है, ये सबूत है हमारी किताबों में जो है। जी मौला अली ने 6 महीने तक बैत नहीं की, ये सबूत है। जी 6 महीने तक अहले बैत को छोड़े रखा, ये सबूत कहाँ है? पूछे नहीं ना उनको। हाँ तो पूछिए उनसे कि कहाँ पर लिखी है भाई, कौन सी किताब में नहीं लिखी 6 महीने अहले बैत को छोड़ा हजरत रखा अली को उन्होंने? पूछा ही नहीं हाँ, खिलाफत के किसने नहीं मामले में, पूछा? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और किसी और साहबियों ने। हजरत मौला अली को पूछा नहीं खिलाफत के मामले में 6 महीने तक की? जी ये कहाँ लिखा है? ये किताबों में लिखा है कि जब 6 क्या महीने लिखा है? बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु किताब में ये लिखा है कि मौला अली ने 6 महीने तक बैत नहीं की। अगर जी। कहीं लिखा भी है तो कोई एक आध रिवायत भी है तो जी वो ये है। जी वहां ये कहाँ लिखा हुआ है कि 6 महीने तक के खिलाफत के मामले में मौला अली को छोड़े रखा साहब इकराम ने? ये कहाँ लिखा? यही माना लेते हैं ना इसका, हाँ? ये तो वही, वो तो यही माना लेते हैं ना इसका। क्यों माना ले लेंगे भाई? अरे भाई एक आदमी कोई काम 6 महीने तक के ना करे, जी वो नहीं करता है, उसकी मर्जी है, लेकिन उस पर आप इल्जाम ये दे दो कि भाई 6 महीने तक के मोहल्ले वालों ने पूछा ही नहीं उसके बारे में कुछ, ये तो बेवकूफी है। इसका सबूत दो ना कि नहीं पूछा है? अब अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ के रखना था हुजूर के बाद, तो पकड़ा वही तो था, इसका सबूत दो ना कि नहीं पकड़ा। ठीक है। अरे इसका सबूत दो कि नहीं पकड़ा, पकड़ के तो रखा था। अच्छा अच्छा, हाँ पकड़ के रखा था और हमेशा पकड़ के रखा हुआ था। जी जी वो बात है कि बाद में चलो सब कुछ ठीक हो गया। इसका ये सबूत चाहिए कि हजरत भाई अली ने जब नहीं ये पकड़ के देखा, रखा था, इसका सबूत हजरत दो। अली ने जब ये देखा कि यार 6 महीने चीज होगी, दीन का मामला गड़बड़ हो जाएगा अभी से ही, तो उन्होंने थोड़ा वो कर लिया उनसे, और तो कुछ इसका नहीं। माना है कि हजरत अली उनको क्या बोलते, दीनदार समझते थे? दीनदार समझते थे हजरत अबू तो बकर जब सिद्दीक़। दीनदार समझते थे हजरत अली, तो जो अहले बैत को छोड़ दे 6 महीने, वो दीनदार कहाँ हुआ? जी 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 तो अब तो एतराज में फंस गए वो लोग। उनका एतराज ये है कि अहले बैत को छोड़े रखा, जी तो अगर उन्होंने अहले बैत को छोड़े रखा जी तो दीनदार कहाँ हुए वो? और और हजरत मौला अली ने उनको दीनदार माना, और नमाजी पढ़ी उनके पीछे। तो वही दीनदार माना। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मौला अली ने दीनदार माना, जी तो जब दीनदार माना तो अहले बैत को छोड़ने वाला दीनदार नहीं। जी जी और अगर मौला अली मतलब माज़अल्लाह अहले बैत को छोड़ने वाले को दीनदार माना, तो मौला अली गलती पर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जी जी तो जी फंसे तो दोनों तरफ से ही। आप क्या जवाब देंगे? अच्छी बात है। हैं? हजरत जी 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 आप बोले ना कि मतलब कहाँ छोड़ा, वो पहले तो वो सबूत दो। दूसरा ये कि जब छोड़ दिया था तो जो अहले बैत को छोड़ दे वो दीनदार होगा, जी 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 तो अहले बैत को छोड़ने वाला दीनदार नहीं होगा। और जब दीनदार नहीं होगा तो अहले बैत को जब छोड़ने वाला दीनदार नहीं था, तो मौला अली क्यों उनको दीनदार मान ली जी 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 और क्यों उनकी इब्तिदा में नमाजें पढ़ी? ये हकीकत बात है। या तो कहना पूरे शिया हो जाओ, हाँ सही बात ताकि है। बोल दो कि हमने माना ही नहीं भाई, हम कुछ मानते ही नहीं उनको। जी जी मैं तो उनसे सबसे पहले ये बात करता हूँ, भाई आप बात कर रहे हो, आप हाँ? सुन्नी हो कि शिया हो? अभी हाँ? एक बात बताओ। या तो पूरे शिया हो जाओ, हाँ हाँ जी और जी या फिर मतलब जो है वो है कि किसी ने कहा ना कि या तो पहले सब अहले हो बैत जाए की या मोहब्बत मोम का हो नाम जाओ। अगर शिया है तो हम शिया ही हैं। हाँ, या तो शिया हो जाओ या सुन्नी नहीं हो कह रहे जाओ। कि अहले बैत की मोहब्बत का नाम अगर शिया है तो हम शिया ही हैं। अहले बैत की मोहब्बत का नाम शिया है ही नहीं। कौन बेवकूफ बोला ये बात? वही तो मैंने कहा, हम शियाओं को अहले बैत की मोहब्बत के बिना पर शिया नहीं कहते, हम उनको सहाबा कराम के बुग़्ज़ के बिना पर शिया कहते हैं। अहले बैत की मोहब्बत का नाम शिया है, पहले तो ये साबित करो किस बेवकूफ ने कहा ये बात, वो बताओ। एक इमाम ने भी तो लिखा था, इमाम शाफई नहीं ना? इमाम शाफई ने, हाँ तो जी। इमाम शाफई ने क्या क्या फरमाया वो भी बताओ। अगर कहा, अगर सबसे लफ्ज़ अगर है उसमें, पूरी बात अगर बताओ, उसका क्या कहा है, एक एक जुमला बताओ उनका क्या कहा है उन्होंने। कि अगर अहले बैत की मोहब्बत
کو مطلب رافضی کہتے ہیں ہاں یا شیعہ کہتے ہیں، ہاں تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں۔ بالکل حق ہے، یہ تو میں بھی کہہ دوں گا۔ تو اہل بیت کی محبت کو شیعہ کہتا کون ہے؟ کون کوئی ہے ایسا؟ اور وہ تو سب کہہ رہے ہیں ساری دنیا میں شیعہ کو ہو، اسی بنا پہ کہ وہ ان سے زیادہ محبت کرو۔ نہ اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر شیعہ کہتے ہیں کیا؟ یہ کہاں پر ہے بتائیں، کس نے کہا ہے، کب کہا ہے؟ کوئی اہل سنت کی کسی کتاب کے اندر بتائیے کہ اہل سنت نے لکھا ہو کہ جو اہل بیت سے محبت کرے وہ شیعہ ہے، بتائیے جی کہاں جی، پر ہے؟ ہاں یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ کہیں بھی نہیں ہے۔ جی جو جی، یہ بات تو صحابہ کہیں کرام نہیں کی شان میں گستاخی کرے اس کو رافضی کہا ہے، ہے۔ جی جی جی، حق بات ہے۔ ہاں تو شیعہ جی اس کو کہاں ہے؟ حضرت ان کو کوئی حضرت زینب کی ان کو بددعا لگی ہوئی ہے کہ تم اسی طرح ہی کرتے رہو گے جب وہاں نہیں، کے یہ باہر میرے نہیں۔ پڑھنے میں نہیں آیا ہے کہیں اچھا اچھا اچھا۔ اس طرح کی بات۔ اور یہ چیز حق ہے کہ انہوں نے یہ جو کوفہ میں تھے وہ سب شیعہ تھے شیعوں جنہوں نے تو نے۔ بلایا تھا، تو حضرت امام حسین کا خطوط سے پتہ لگتا ہے، خود انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے شیعوں نے ہم کو دھوکہ دیا۔ جی 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 تو وہاں شیعہ سے مراد کیا تھا؟ جی پہلے شیعہ بولتے تھے ان کو جو محبت کرنے والے ہوتے جی۔ پہلے، اچھا، یہ اب امام نہیں حسین نا، نے خود بھی لکھا؟ اب معنی بدل گیا۔ حضرت امام حسین کے خطوط میں ہے، یہ چیز موجود ہے کہیں پر۔ یہ کس وقت میں لکھا؟ پھر یہ اس وقت تو چلے گئے تھے امام حسین۔ ہاں تو وہیں مطلب اپنے لوگوں میں کہاں ہوگا، اسی کو مطلب امام زین العابدین نے آگے بڑھایا ہوگا۔ ہاں جی حضرت، یہ حضرت میرا جو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ مدرسہ ہے نا حضرت، اس میں بہت وہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ دقت یہ ہے ہمارے گاؤں کے اندر کھچڑی جی بنی ہوئی ہے، ہر طرح کی کیٹیگری کے لوگ رہتے ہیں حضرت، جی اور پورے گاؤں کے اندر الحمدللہ میں ہی، جس طرح اب کل جمعہ کا دن ہے، کل بھی میں نے قاری مشتاق صاحب ایک سلیم پور میں، ہوں قاری مشتاق صاحب ان کا وہ آ رہے ہیں کل یہاں پر بھی ویو میں عمر فاروق اعظم کے بارے میں۔ ہم کو بلا لیجیے وہاں پر، کیا بولتے 5-7-10 دن کے لیے، سارے اعتراضات دور کر دیں گے سب کے۔ تو حضرت کہاں سے ہیں حضرت آپ؟ میں اندور سے ہوں۔ ہاں اندور، اچھا اچھا اچھا۔ ہاں انشاءاللہ میں تو 12 ربیع الاول پہ سوچ رہا ہوں حضرت آپ کو بلانے کے لیے۔ نہیں، ایک دن کی تقریر سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، ہاں، ایک دن کی تقریر سے کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں نہیں، میں ایسا کروں گا نا حضرت، جس طرح ہمارے گاؤں میں اور بھی 3-4 دن تک لگاتار جلسے ہوتے ہیں حضرت۔ ہاں، اس میں روکیے، 2-4 دن وہاں رکیے، اور جو بھی ہاں سوالات وہ لے کر آئیے، ہم جواب دیں گے انشاءاللہ، جی تو اس جی، میں تو سب کا حل ہو جائے گا۔ ایک دن ہمارے یہاں رہیں گے، پھر ایک دن سلیم پور رہیں گے، ایک ہاں، دن۔ اس طرح ہاں، اس دو طرح ہو چار سکتا ہے، پروگرام ہو جائیں گے۔ جی 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 اس طرح حضرت، ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے نا، دعائے خیر میں آتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ۔ وعلیکم السلام۔